الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده نصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی 2 آیات 21 اور 22 کو سمجھیں گے۔ ان 2 آیات میں 2 حکم دیے گئے ہیں، ایک کرنے کا حکم یعنی اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور دوسرا نہ کرنے کا حکم فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آیت نمبر 21 کا آغاز کرتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ بدقسمتی سے لفظ عبادت کے بارے میں عوام الناس کے ذہنوں میں بڑا محدود سا تصور پایا جاتا ہے۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ عبادت بس نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام ہے۔ مفسرین نے عبادت کے معنی کیے ہیں غایت الخضوع والخشوع، انتہا درجے کا خشوع و خضوع اختیار کرنا، یعنی قلبی اور جسمانی طور پر اللہ کے سامنے جھک جانا، خود کو سرنڈر کر دینا۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں جلد اول میں عبادت کی تعریف اور ڈیفینیشن یوں کی ہے کہ اپنے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شعوری طور پر یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا کہ اس کو غیبی طور پر قبضہ حاصل ہے، ہمارے کل حالات کو بغیر اسباب کے وہ جانتا ہے اور پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے، وہی اس کائنات کو آپریٹ کرتا ہے۔ اسی سوچ و نظریے کے ساتھ اس سے مانگا جائے، اس کو آواز دی جائے اور اس کی تعریف اور تعظیم کی جائے۔ بس یہی سوچ تو انسان کو قلبی اور جسمانی طور پر معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ انسان خود کو سرنڈر کر دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ لفظ عبادت کا مادہ عین با دال ہے اور عبد غلام کو کہتے ہیں۔ عبادت کرنے والا اصل میں غلام اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا غلام، وہ اپنے آقا و معبود کی مرضی پر چلتا ہے۔ فارسی میں عبادت کے لیے بہترین لفظ بندگی استعمال ہوا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لفظ عبادت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت بندگی کا نام ہے، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس فارسی کے شعر میں بھی بندگی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی زندگی کا مقصد بندگی ہے، عبادت ہے، اور جس زندگی میں بندگی عبادت رب نہ ہونا، وہ زندگی تو شرمندگی کا باعث ہے بھی اور ہوگی بھی۔ یہی بات تو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے سورۃ الزاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس جو ہے نا، وہ میں نے صرف اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو ذرا لوگوں کا قانون دیکھیے کہ وہ بے مقصد چیزوں کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک نہیں دیتے۔ تو ذرا سوچئے، ہم اگر مقصد تخلیق اور مقصد زندگی سے ہٹ جائیں گے تو ہمیں کہاں پھینکا جائے گا؟ جب انسان اپنے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچ پختہ کر لیتا ہے کہ وہ میرے کل حالات کو جانتا ہے، مجھے واچ کر رہا ہے اور کائنات میں وہ تصرف کر رہا ہے، اس کائنات کو آپریٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام نعمتیں اور ضروریات زندگی مجھے حاصل ہو رہی ہیں،
تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری زبردستی اور مجبوری کی بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ احسانات و انعامات کا شعور و ادراک کرتے ہوئے دلی آمادگی اور محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو پھر عبادت کو یوں سمجھ لیجئے کہ اطاعت پلس محبت از اکول ٹو عبادت۔ دیکھیں تمام آسمانی کتب اور تمام انبیاء اور رسول کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی کہ عبادت اللہ کی کرو۔ سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر ان کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سورۃ الشعراء میں بھی یہ بار بار لفظ آئے ہیں کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ سے ڈرو اور اطاعت میری کرو۔ اور سورہ نوح میں بھی ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ عبادت کرو اللہ کی، اس کا تقوی اختیار کرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے جب اعبدوا ربکم کی دعوت دی تو پچھلے نبیوں میں اور ہمارے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کی اس دعوت میں تھوڑا سا فرق واقع ہو گیا کہ باقی تمام انبیاء یا قومی سے خطاب کرتے رہے، اے میری قوم، اور یہاں جو خطاب کا طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے یا ایھا الناس، اے تمام بنی نوع انسان۔ یعنی اب یہ آخری اور کامل رسول ہے، یہ قرآن آخری ہدایت نامہ ہے، فائنل گائیڈنس ہے۔ اب یہ کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان، تمام لوگ جتنے بھی قیامت تک کے لیے آئیں گے، سب کے لیے یہ آخری ہدایت نامہ کے طور پر اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے نسل انسانی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اللہ کی تو بے شمار صفات ہیں، یہ صفت رب کا انتخاب کر کے حکم دیا عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی جو عبادت رب کا حکم دیا جا رہا ہے وہ نرا حکم اور آرڈر ہی نہیں ہے، ایسا حکم نہیں جو دھونس اور دھاندلی پر مبنی ہو، بلکہ یہ حکم دلیل پر مبنی ہے کہ جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارا رب ہے، جس نے تمہاری پیدائش کے بعد زندگی کے تسلسل اور زندگی کی بقا کے تمام وسائل مہیا کیے ہیں۔ اس حکم کے درست ہونے پر انسانی عقل کو اپروچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے 5 دلائل پیش کیے۔ دلیل نمبر 1، الذی خلقکم، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی یہ پہلی دلیل اللہ دے رہے ہیں اس بات پر کہ عبادت کرو اپنے رب کی، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دیکھو ذرا کہ اس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، نعمت وجود سے سرفراز فرمایا، ماں کے رحم یوٹرس میں بچے کی تخلیق کے مراحل اور پروسیس کو ذرا سورۃ المومنین کی آیت نمبر 14 میں جا کے دیکھیے، جس میں اللہ نے بیان کیا ہے جس پروسیس کو دنیا نے آج الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد کے بعد جانا۔ دلیل نمبر 2، والذین من قبلکم، اور وہ رب جس نے ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد، گزشتہ اقوام اور تمام نسل انسانی اسی کی مخلوق ہے۔ اکثر لوگ غلط راستے پر اس دلیل کی بنیاد پر جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یوں ہی کرتے آئے ہیں۔ یاد رکھیے تمہارے آباء و اجداد بھی اسی اللہ کی مخلوق تھے، جیسے تمہیں غلطی لگ سکتی ہے انہیں بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کیا کرتے تھے، بلکہ یہ دیکھو حق اور درست بات کون سی ہے۔ یہ ہم حکم کیوں دے رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گمراہی سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب الہی سے بچ جاؤ۔
یعنی اللہ کے اس حکم اعبدوا ربکم، عبادت اپنے رب کی کرو، اس پر عمل کر کے ہی انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے اور آخرت میں عذاب الہی سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ دلیل نمبر 3، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ الذی کا تعلق رب سے ہے، یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت۔ پہلے جو 2 دلائل تھے ان کا تعلق انسان کے اپنے وجود سے تھا، اور اس آیت میں ان انعامات اور احسانات کا ذکر ہے جو زمین اور آسمان کے ذریعے انسان پر کیے جا رہے ہیں۔ یہ زمین کا فرش، زمین کی سطح اور اس کی کشش سے ثقل گریویٹی انسان کو کتنے فوائد مہیا کر رہی ہے۔ آسمان اور فضاؤں میں موجود کہکشائیں اور گلیکسیز سے انسانی زندگی کو کیسے برقرار رکھے ہوئے، یہ دلائل قابل غور ہیں۔ تو یہ رب وہی ذات ہے جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ اگر کسی کو محلات کے نرم و گداز بستر اور منقش چھتیں نہ بھی دستیاب ہوں، اس کو یہ زمین کی سطح اور آسمان کی چھت زندگی عطا کیے رکھتی ہے۔ دلیل نمبر 4، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی۔ کون نہیں جانتا کہ پانی کا انسانی زندگی کی بقا میں کیا کردار ہے؟ تو پانی کو آسمان سے نازل کر کے یا زمین میں ذخیرہ کر کے مہیا کر دینے والی ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔ دلیل نمبر 5، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے نکالی، پیدا کی پھلوں سے غذا تمہارے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو نہ بناؤ تم اللہ کے برابر کسی کو بھی، کوئی شریک اس کے ساتھ نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ جب ان دلائل کو تم مانتے ہو کہ انسان کی پیدائش میں، آباء و اجداد کی پیدائش میں، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنانے میں، اور آسمان سے پانی نازل کر کے زمین سے تمہارے لیے غذا نکالنے میں اللہ کے ساتھ کسی کی معاونت شامل نہیں، یہ تمام کاریگری صرف ایک اللہ کی ہے، تو پھر ہم جو حکم دے رہے ہیں، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم جو تمہیں آرڈر کر رہے ہیں کہ تم عبادت بھی صرف اسی اکیلے رب کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تو یہ ہمارا دعویٰ اور ہمارا حکم دلیل پر مبنی ہے، کوئی دھونس اور دھاندلی پر مبنی نہیں ہے۔ تو ان 2 آیات میں ایک حکم اور ایک نہی، یعنی ایک میں کام کرنے کا حکم اعبدوا ربکم، اور ایک آیت میں ایک کام نہ کرنے کا حکم کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہ اللہ نے 2 حکم دے دیے۔ اللہ ہمیں اپنی ہی خالص عبادت کرنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے عبادت کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔